سب سے پہلے اہم خبر، سیکریٹ ایکٹ میں ترمیم کا بل سینٹ سے منظور نہ ہو سکا۔ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور جے یو آئی کی مخالفت، جس کے باعث سیکریٹ ایکٹ میں ترمیم کا بل سینٹ سے منظور نہ ہو سکا۔ دھڑا دھڑ قانون سازی پر رضا ربانی نے احتجاجاً بلوں اور ایجنڈے کی کاپیاں پھاڑ دیں۔ رضا ربانی نے کہا کہ ایسا لگتا ہے ہاتھ بندھے ہیں اور آنکھوں پر پٹی بندھی گئی ہے۔ سینٹ میں آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ترمیمی بل 2023 پیش کرنے پر اپوزیشن کا شدید احتجاج۔ سینٹ میں آفیشیل سیکریٹ ترمیمی بل پر حکومت اور اتحادی بھی تقسیم نظر آئے۔ بل کی اپوزیشن سمیت پیپلز پارٹی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم اور لیگی سینیٹر افنان اللہ نے مخالفت کی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کے بل پیش کرنے پر سینٹ میں مخالفت اور شور شرابے کے بعد چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے بل سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کو بھجوا دیا۔ سینیٹر رضا ربانی نے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ ترمیمی بل کے مسودے کی کاپی پھاڑ دی۔ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ سینٹ میں نہیں بھیجا گیا، لیکن مجھے کسی راجواڑے میں بھیج دیا گیا، جہاں پہ میری آنکھوں پہ پٹی ہو، میرے ہاتھ بندھے میں ہوں، اور جو منسٹر صاحبان کہیں وہ کہیں کہ دن ہے تو میں کہوں دن ہے، وہ کہیں رات ہے تو میں کہوں رات ہے۔ میں بلیم گیم میں نہیں پڑھنا چاہتا۔ کیوں ہم نے ان دہشت گردوں سے جو پاکستان سے مائیگریٹ کر چکے تھے، ہم نے کیوں مذاکرات کیے؟ ہم اندھے ہیں؟ ہم عقل سے عاری ہیں؟ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، اس کا جواب پچھلی حکومت دے سکتی ہے۔ کیوں مذاکرات کیے؟ کیوں ان کو واپس لایا گیا؟ کیوں ان دہشت گردوں کو جیلوں سے رہا کروایا گیا؟ وفاقی وزیر رانا تنویر کے ہائر ایجوکیشن کمیشن بل پیش کرنے پر حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے احتجاج کیا، جس پر چیئرمین سینٹ نے بل متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ رضوان احمد غلزئی، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ نگران حکومت کے قیام کے لیے مشاورت حتمی مراحل میں داخل۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کا اتحادی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے ارکان پارلیمنٹ اور اہم رہنماؤں کو عشائیے پر بلا لیا۔ وزیر اعظم ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں کل عشائیہ دیں گے۔ ادھر اپوزیشن کا نگران وزیر اعظم کے لیے ذوالفقار مقسی اور اسلم رئیسانی کے ناموں پر غور۔ نگران حکومت کے قیام کے لیے مشاورت حتمی مراحل میں داخل۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کا اتحادی جماعتوں سے مشاورت کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے ارکان پارلیمنٹ اور اہم رہنماؤں کو عشائیے پر بلا لیا۔ وزیر اعظم ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں کل عشائیہ دیں گے۔ کیا عام انتخابات وقت پر ہوں گے؟ وزیر اعظم شہباز شریف کے بیان نے سوالات کھڑے کر دیے۔ ملک کی سیاست میں نئی بحث چھڑ گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اعظم کے اس بیان سے ملک میں ہلچل مچ گئی۔ سیاسی بے یقینی کی فضا میں الیکشن میں تاخیر کے بادل منڈلانے لگے، مگر اپوزیشن تو ایک طرف رہی، حکومت کی اتحادی جماعتیں بھی وزیر اعظم کے بیان سے خوش نظر نہیں آتی۔ پیپلز پارٹی کے مرکزی رہنما فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے الیکشن وقت پر ہونے چاہیے۔ سمجھ نہیں آ رہا سیاسی جماعتیں کیوں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں۔ جے یو آئی رہنما حافظ حمداللہ نے بھی صاف بتا دیا کہ عوام بر وقت الیکشن چاہتے ہیں اور ہم بھی انتخابات میں تاخیر نہیں چاہتے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق بھی وزیر اعظم پر برس پڑے، کہا مردم شماری کا بہانہ بنا کر الیکشن میں تاخیر ناقابل قبول ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اسد عمر نے مطالبہ کیا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اسی ماہ عام انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دے، جبکہ اے این پی کا بھی موقف ہے کہ ضم اضلاع اور صوبے کے دیگر علاقوں کی جانب سے تحفظات موجود ہیں، جنہیں جلد از جلد دور ہونا چاہیے تاکہ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہی ہو سکیں۔ مسلم لیگ نون کا یہ بیانیہ ایم کیو ایم پاکستان کے دیرینہ مطالبے کی عکاسی کرتا ہے۔ وہیں نومولود جماعت استحکام پاکستان بھی انتخابات میں نئی مردم شماری کے بعد حصہ لینے پر متفق ہے، مگر وزیر اعظم کے بیان کے بعد کئی سوالات سامنے آئے ہیں۔ کیا حکومت نئی مردم شماری کا ڈیٹا ریلیز کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا صوبے نئی مردم شماری کو مانیں گے یا اعتراضات کا انبار لگے گا؟ وزیر اعلیٰ سندھ نئی مردم شماری کے حق میں ووٹ نہ دینے کا اعلان کر چکے ہیں۔ جدید جنگی آلات سے لیس پی این ایس طارق کراچی شپ یارڈ پر لانچ کر دیا گیا ہے۔ بحری جہاز پاک ترکی تعاون منصوبے کے تحت تیار کیا گیا۔ جہاز ہیلی کاپٹر کے ذریعے آپریشن کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، جس سے متعلق مزید بتا رہے ہیں آفتاب خان۔ پاک ترکیہ دیرینہ دوستی کا منہ بولتا ثبوت۔ کراچی شپ یارڈ میں تیار پی این ایس طارق کو گہرے پانیوں میں لانچ کر دیا گیا۔ یہ ملزم کلاس کارویٹس اپنی نوعیت کا چوتھا بحری جنگی جہاز ہے۔
इस क्लास का पहला मुलजिम जहाज PNS बाबर 15 अगस्त 2021 को इस्तांबुल में लॉन्च किया गया। दूसरा जहाज PNS बदर 20 मई 2020 को कराची, जबकि तीसरे जहाज PNS खैबर को इस्तांबुल में 25 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब में मंसूबे को दोनों मुल्कों के करीबी ताल्लुकात की उम्दा मिसाल करार दिया। The government of Pakistan is fully geared to provide all resources at your disposal so that under your able leadership, this security is augmented and becomes ironclad for all times to come. तुर्किया के नायब सदर यलमाज ने कहा, मुलजिम मंसूबा पाकिस्तान और तुर्किया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में संग मील है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के इक़दामात की भरपूर हिमायत करते हैं। We see the Pakistan Milgem project, which demonstrates our willingness to share our expertise in the defense industry with our friends as a precursor to greater collaborations between our countries. मुलजिम कसीरुल मकासिद जंगी बहरी जहाज है जो सतह आब, ज़ेर आब और फिजाई ऑपरेशन सरअंजाम देने की सलाहियत रखता है। आफ्ताब खान, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। वेलकम बैक। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद और मजबूत हैं। PLA और पाकिस्तान आर्मी एक दूसरे के भाई हैं और हमारे ताल्लुकात हमारे इज्तिमाई मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। मज़ीद जानेंगे खालिद महमूद से। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के क़याम की 96वीं सालगिरह GHQ रावलपिंडी में मनाई गई। ISPR के मुताबिक तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने PLA को मुबारकबाद दी और चीन के दिफा, सलामती और कौम की तामीर में PLA के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ बोले, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मुनफरिद और मजबूत हैं, जिसने तमाम चैलेंजों का मुकाबला करते हुए अपनी मजबूती को साबित किया है। PLA और पाकिस्तान आर्मी एक दूसरे के भाई हैं। चीनी नाज़िमुल अमूर ने तकरीब की मेजबानी करने पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा, चीन और पाकिस्तान के दरमियान ये तावन पर मबनी शराकत दारी वक्त और बैनुल अक़वामी तनाज़ुर में जरूरी है। चीन और पाकिस्तान ने अभी मुश्तरका तौर पर CPEC के आगाज की 10वीं सालगिरह मनाई है। गुज़श्ता माह आर्मी चीफ और दीगर फौजी अफसरों ने चीन के कामयाब दौरे किए, जिससे दोनों अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को मजबूती से फरोग मिला है। तकरीब में पिंग चिंगसो, चीन के सफारतखाने के नाज़िमुल अमूर मेजर जनरल वांग जोंग, दफाई अताशी, चीनी सफारतखाने के हुकाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के अफसरों ने शिरकत की। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे रहनुमा नून लीग तलाल चौधरी फिर अहल हो गए। नाअहली की सजा आज पूरी हो गई। तलाल चौधरी कहते हैं कि तौहीन अदालत की ना कभी ऐसा सोचा, ना सिर्फ सियासी इंतकाम लिया गया है। साकिब निसार ने पैगाम भिजवाया कि क़यादत के खिलाफ बयान दिया तो सजा बढ़ेगी। नाअहली की सजा खत्म होने पर नवाज शरीफ की तलाल चौधरी को मुबारकबाद। नवाज शरीफ का ट्वीट और कहा कि मेरे साथियों ने जुल्म को सब्र इस्तकामत से बर्दाश्त कर लिया, लेकिन नाइंसाफी पर मबनी फैसलों की सजा पाकिस्तान ने भुगती। मरीम नवाज ने तलाल चौधरी की 5 साल नाअहली मुद्दत मुकम्मल होने पर केक भी काटा।